بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں، عوامی عدالت سے آپ کی خدمت میں ڈاکٹر حفیظ کیسر حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ کراچی آپ سب جانتے ہیں پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کی معیشت کا پہیہ کراچی میں چلتا ہے تو پاکستان کے طول و عرض میں خوشحالی کی ایک لہر آ جاتی ہے۔ طویل عرصے تک کراچی روشنیوں کا شہر رہا۔ کراچی ملک بھر کے ضرورت مندوں اور غریبوں کو اپنے ہاں پناہ دیتا رہا۔ کراچی روزگار کے ایسے مواقع دیتا رہا کہ ملک بھر میں خوشحالی نظر آتی تھی۔ پھر کراچی کو نظر بد لگ گئی۔ سیاسی ضرورتوں اور حکومتی ضرورتوں کے تحت سیاست کا ایسا مرکز کراچی کو بنا دیا گیا کہ جہاں نفرت کے بیج بو دیے گئے۔ پھر وہی کراچی بار بار اجڑا۔ وہی کراچی جس کی شامیں، جس کی راتیں ملک بھر سے اور دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنے اندر خوش آمدید کہتی تھیں اور راحت کا احساس دلاتی تھیں، وہ کراچی غیر محفوظ ہو گیا۔ راتوں کو باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ آج کراچی ایک مرتبہ پھر آفتوں کی زد میں ہے۔ آج کراچی پھر نفرتوں کی زد میں ہے۔ ہمارے پالیسی ساز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کرنے سے کراچی کے حالات درست ہو جائیں گے یا لوگ اپنے طور پہ لڑ لڑ کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ پچھلے 50 سال سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے آصف زرداری مسلسل سندھ کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن ابھی چند دن پہلے جو بارشیں آئیں ان بارشوں نے پوری سندھ حکومت کا تمام منصوبہ بے نقاب کر دیا کہ سندھ کی حکومت نے، وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کی پوری ٹیم نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کراچی کی عوام بے یار و مددگار سیلاب میں بہتی رہی۔ سڑکیں دریا کا منظر پیش کرتی ہیں کہ جیسے دریاؤں میں سیلاب آتا ہے اور اس کے بعد وہ شہروں میں بہتا نظر آتا ہے کہ دریا ہی ہوتا ہے جو ہر شہر اور ہر گلی میں آتا ہے۔ کراچی میں وہ منظر دیکھا۔ کراچی کے عوام بلبلا رہے ہیں، کراچی کے عوام مدد کے لیے چلا رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ سندھ کے وسائل کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا کبھی مراد علی شاہ سے، کبھی آصف زرداری سے، جو بیٹھے ہوئے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میری زندگی میں وزیر اعظم بن جائے؟ تو سندھ کو جس طرح آپ کی جماعت نے آپ کی سربراہی میں اجاڑا ہوا ہے، کیا پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے؟ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ سندھ کے امتحان میں کامیاب ہوتے تو یہ دعویٰ بہت اچھا لگتا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ عالمی سامراج کی سازشیں جو کراچی اور بلوچستان کے حوالے سے آج سے 20 سال پہلے موجود تھیں اور ان کے منصوبے آشکارا ہو چکے تھے، آپ کی نالائکی کی وجہ سے انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں اور جب حکومت کہیں دکھائی نہیں دیتی تو پھر ان کی نظریں کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ پاکستان کی انتظامیہ کو، اب انتظامیہ سے مراد میرا اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک کراچی کو، کراچی کی عوام کو بے سہارا چھوڑیں گے۔ ملک پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہے۔ لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، خودکشیاں عام ہو چکی ہیں، عصمت فروشی عام ہو چکی ہے، اور کس بات کا انتظار ہے؟ کیا خونی انقلاب کا انتظار ہے؟ یاد رکھیے، جو کچھ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ میرے پاس ایک ایسا کلپ بھی ہے کہ جس میں کچھ نوجوانوں نے افغانستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے کراچی میں۔ انتظامیہ کہاں ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ اتنا پیسہ حکومت پر کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟
کیا 18ویں ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ پاکستان کے وفاق کو کمزور کر دیا جائے اور نالائق لوگوں کی حکومتیں ملک کو برباد ہونے دیں یا بربادی میں شریک ہو جائیں؟ کب تک یہ تماشا دیکھیں گے؟ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہماری اشرافیہ پالیسی ساز اس بات کو سمجھ لیں کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کی بیرونی سازش کامیاب ہو گئی تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سوچ لیجئے، نکالیے 50 سال کی سیاست کرنے والوں کو جنہوں نے کچھ نہیں کیا، لوٹ مار کی ہے، اب وہ آپ سے بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ملک میں اقتدار دے دیا جائے۔ آپ کی بارگیننگ کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کی لچک کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ہماری عدالتوں کی کمزوریوں کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ کہ ملک میں بے راہ روی بڑھ رہی ہے، ملک میں بے یقینی بڑھ رہی ہے، ملک میں افراتفری بڑھ رہی ہے، اور کراچی کی لسانی فساد اس وقت جو شروع ہو چکے ہیں، اس کے اثرات کوئٹہ تک میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست کوئٹہ سے، کراچی سے ہمیں اطلاعات دے رہے ہیں کہ اگر اس نفرت کی تحریک کو، نفرت کی آگ کو جلدی نہ بجھایا گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ بلوچستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سندھ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ صرف کمیشن کھانے کے لیے ہیں یہ حکومتیں؟ صرف کاروبار کرنے کے لیے یہ حکومتیں؟ جن لوگوں سے بڑا کچھ برآمد ہو چکا ہے وہ اقتدار میں موجود ہیں۔ سندھ میں کتنے وزراء پکڑے گئے؟ وہ سارے پالیسی میں کریں اس وقت۔ انہیں تو مزید پیسہ چاہیے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کراچی ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، کراچی میں فسادات ہوتے ہیں تو ہو جائیں، انسان مرتے ہیں تو مر جائیں، انہیں کوئی ڈر نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں انہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب آگ لگتی ہے تو وہ پھر محدود نہیں رہتی، جب طوفان آتا ہے تو وہ کچے گھروں کے ساتھ پکے محلات کو بھی گرا دیتا ہے۔ آج کراچی ڈوب رہا ہے، آج کراچی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن آنے والا کل آپ کو جلا دے گا۔ ہم بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹے انتظامی یونٹ بنا دیں، اگر آپ نہیں بنائیں گے تو نفرت کی آگ جگہ جگہ جلے گی اور لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے۔ آپ چھوٹے انتظامی یونٹ بنائیے، کراچی والے صوبہ مانگتے ہیں، بنا دیجئے صوبہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا دنیا میں صوبے نہیں بنتے؟ جتنے انتظامی یونٹ زیادہ ہوں گے اتنی خوشحالی زیادہ ہوگی، اتنی کرپشن کم ہو جائے گی، اور بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ صدارتی نظام نافذ کر دیں۔ شہباز شریف صاحب اسمبلی میں پیش کریں، ریفرنڈم کی قرارداد پاس کرائیں اور صدارتی نظام لے آئیں۔ پھر دیکھتے ہیں ہم کہ کون سی حکومت، کون سی جماعت صدارتی نظام کے خلاف ہے۔ آپ یقین جانیں عوام صدارتی نظام کے حق میں ہے، لیکن نام نہاد سیاستدان، جو بونے سیاستدان ہیں، وہ صدارتی نظام کے خلاف ہیں۔ وہ اپنی اجارہ داری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوٹ کھسوٹ جاری رکھ سکیں۔ وقت کی پکار یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی فیصلے کر سکتے ہیں کریں، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ناکام حکومتوں کا سیریز ہے اور اس کا اختتام شہباز حکومت کے ساتھ ہی ہو جانا ہے۔ پھر ایک نیا فیز آئے گا، نیا دور آئے گا جس میں نئے لوگ آئیں گے، کیونکہ ان سے تو کام نہیں ہوتا۔ 50 سال تھوڑے تو نہیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو ملے، زرداری کو 20 سال مل گئے تھوڑے ہیں۔ ترکی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے اور ہم پستیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیڈرشپ کا فرق یہی ہے، ترکی کا لیڈر، ترکی کا صدر، ترکی کو مقروض ملک کو اٹھا کر ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ آج وہ دنیا کو قرضہ دے رہا ہے، آج کی معیشت ان کی شاندار معیشت ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نواز شریف صاحب بڑے ماہر ہیں جی، شہباز شریف کاروباری آدمی ہیں، بڑے ماہر ہیں، زرداری جادوگر ہے، یہ سارے بڑے ماہر تھے، تو پھر ملک خوشحال کیوں نہیں ہوا؟ معیشت نے ترقی کیوں نہیں کی؟ اور کچھ نہ کرتے تو کراچی کا ایک ایسا سسٹم تو وضع کر دیتے کہ یہ جو سڑکیں سیلاب سے بھری ہوئی ہیں اور طوفانی ریلیں ہر طرف سے گزر رہے ہیں، انسان، جانور، کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، اس کا انتظام کر دیتے۔ جب آپ یہ نہیں کر سکے تو آپ کو مزید چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کو آپ کی شکارگاہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کی شکارگاہ آپ کا گھر ہے،
آپ کی رقبے ہیں، آپ کی جاگیریں ہیں، بیرون ممالک آپ کے وسائل ہیں، وہ سب آپ کی شکارگاہ ہیں جو آپ نے اس ملک سے لوٹے ہیں۔ خدا را اس کو چھوڑ دیجیے اب، ورنہ آپ یاد رکھیے گا کراچی کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی عوام آپ سے بیزار ہو چکی ہے، اس سسٹم سے بیزار ہو چکی ہے، اور دنیا کی ترقی کو وہ روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہی ہے، تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ آپ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، آپ اس سسٹم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو قوم کا استحصال کر رہا ہے۔ ہم اس سسٹم کو دفن کریں گے اور اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوگا۔ عوام اب جاگ چکی ہے، اور جاگنے کے بعد اب وہ ایک تحریک کی شکل میں منظم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے گا سب کے جھوٹ پکڑے جائیں گے، سچ کو کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ زمانہ بیت گیا اور ہم وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں، ہمارے قدم وہیں کے وہیں۔ ہر ایک چیز جہاں کی بدل گئی، لیکن ہر ایک چیز جہاں کی بدل گئی، لیکن ہمارے کرب، ہمارے علم وہیں کے وہیں۔ ہزار گردشے لیل و نہار کے باوصف، تیرے نصیب میری شام غم وہیں کے وہیں۔ پاکستان 74 سال کا ہو چکا ہے، لیکن ہمارے شام میں ہمارے علم، ہمارے غم وہیں کے وہیں ہیں۔ ان سے نجات پانی ہے تو یاد رکھیں اس قوم کو کھڑے ہونا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے خلاف سازش ہے جو کراچی میں نفرتوں کی آگ لگائی گئی ہے۔ اس لیے ہے کہ لوگ روٹی کی تحریک چلانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، ان کے بیچ میں لسانی تحریک کو ڈال دیا گیا ہے۔ آج علی محمد خان صاحب کا بیان بھی آ چکا ہے کہ پختونوں کا تحفظ سندھ میں کیا جائے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے جو کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی حیثیت تو یہ ہے مراد علی شاہ صاحب کہ آپ کے ہوتے ہوئے کراچی میں نفرت کا الاؤ دہک رہا ہے، اور بارشوں نے تباہی پھیر کر آپ کی نااہلی پر مہر لگا دی ہے۔ اب آپ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، سندھ کی پیپلز پارٹی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، زرداری کے کردار پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور بلاول کی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب پنجاب میں بھی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، زبردستی وقت کو دھکا دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کا پنجاب ہے، ڈیولپمنٹ کا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا سوائے اس کے جو لاہور کی ضرورت ہو۔ تو یہاں بھی تبدیلیوں کی لہر چل رہی ہے، تبدیلی اس ملک میں آنی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آنی ہے، اور اس تبدیلی کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہمارا مقدر نہیں ہے۔ بیماریاں، یہ مسائل، یہ ہماری خاموشی، ہماری شرافت اور ہماری تابعداری کا نتیجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کرپٹ لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ آؤ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور پاکستان کو سنہرا پاکستان بنا دیں۔